بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال کی کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ مضمون کا عنوان ہے غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ افلاطون یونان سے لے کر افلاطون خانہ تک ہر صدی اور ہر سال جس طرح ادب و شعر پر گرجتا رہا ہے اور جس طرح اپنے ترکش کے سب تیر ایک ایک کر کے چلاتا رہا ہے، اگر یہ انسانی حسن کے اظہارات سخت جان نہ ہوتے تو کب کے دم توڑ گئے ہوتے، تخیل کے یہ سوسن و گلاب کب کے مرجھا گئے ہوتے، ان کے رنگ و روپ فضاؤں میں بکھر کر نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ مشیت ایزدی کی یہی مرضی تھی۔ نوائے سروش کو کون خاموش کر سکتا تھا؟ لیکن شعر و ادب کا تن افسوں تیغ قاتل کی زد میں رہا، بے جا تنقید و تنقیص اس کا مقدر رہا۔ گوسفند از گوسفندان قدیم نے اسے اپنی مثالی ریاست سے نکال باہر کرنے کا فتویٰ صادر کیا۔ اس کے خیال میں شعراء دروغ گو ہیں، حقیقت سے کوسوں دور اور جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ گو اس کے اپنے شاگرد رشید ارسطو نے اس کے خیال میں شعراء دروغ گو ہیں، حقیقت سے کوسوں دور اور جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ گو اس کے اپنے شاگرد رشید ارسطو نے ملزم کی صفائی میں خوب دلائل دیے، لیکن سنگ باری کا سلسلہ جاری رہا۔ دور الزبتھ میں گوسن نے ایک اور فرد جرم عائد کی۔ سڈنی وقت کی عدالت میں وکیل صفائی کے طور پر پیش ہوا اور ملزم کو سرخرو کرنے کی کوشش کی، لیکن خوبی قسمت سے اس دور میں ادب و شعر کے لازوال ستارے اور ماہ و خورشید آسمان زندگی پر طلوع ہوئے اور ہوتے رہے۔ دراصل ادب و شعر کی مذمت اس کی غلط تفہیم کے باعث ہوئی۔ شعر و ادب کے پروانے جانتے ہیں کہ ادب تو صرف اظہار حسن کا نام ہے، حسن اظہار کا ہے سارا کمال۔ دراصل ادب و شعر کی مذمت اس کی غلط تفہیم کے باعث ہوئی۔ شعر و ادب کے پروانے جانتے ہیں کہ ادب تو صرف حسن اظہار کا نام ہے، حسن اظہار کا ہے سارا کمال، بات کوئی نئی نہیں ہوتی۔ ادب و شعر جذبوں کے گلستانوں سے تعبیر ہے، احساسات کی چاندنی رات ہے، تخیلات کی کوس و قزح ہے، ارمانوں کی روپہلی کرن ہے، خواہشوں کی رم جھم اور رنج و انبساط کے اندھیروں اجالوں سے موسوم ہے۔ لفظوں میں جذبوں کو ڈھالنے کا یہ ایک ایسا ہنر ہے جسے آپ چاہیں عطیہ خداوندی کہہ لیں۔ ایک ادیب اور شاعر لفظوں سے وہی کام لیتا ہے جو مصور رنگوں سے اور موسیقار سروں سے۔ ادب تو ایک وسیلہ ہے جذبوں کی ترسیل کا، اس کی مذمت حسن کی مذمت ہے۔ اگر کسی حسین کے ادائیں کافرانہ ہو جائیں تو حسن کو کافر قرار دینا مسلمانی نہیں۔ جب رنگ باتیں کرتے ہیں، سر بولتے ہیں، خوشبو محو کلام ہوتی ہے تو ادب و شعر کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، شاعر شیلی گردن زدنی نہیں، انسان شیلی کو آپ جو چاہیں سزا دے لیں۔ دراصل انسان شیلی شاعر کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان شیلی اور شاعر شیلی یک جان دو قالب ہو جائیں تو حسن، خیر اور طاقت کے پرچم لہرانے لگتے ہیں۔ لفظوں کی حرمت مسلم ہے، لیکن مذموم مقاصد کی صورتحال کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا حسن پرست ہے اور انسان میں بھی حسن پرستی موجود ہے۔ حدیث حسن و مشتاقی درون پردہ پنہا بود، برآمد شوق از خلوت نہاد این راز بر صحرا۔ چنانچہ حسن اور انسانی روح کے رشتے لازوال ہیں، لیکن حسن پر تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں۔ جب حسن کا اظہار لفظوں میں ہوتا ہے تو ہر خاص و عام اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شعر سنتا ہے اور سر تھنتا ہے، ہر طرف سے واہ واہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ اشعار کبھی آنسو پہنچتے ہیں تو کبھی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، کبھی گرتے ہوئے کو سنبھالتے ہیں تو کبھی تن مردہ میں ایک نئی زندگی پھونکتے ہیں۔
چاند تاروں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اور زندگی کے حسن کو اپنی پوری پاکیزگی کے ساتھ ذہن و روح میں منتقل کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تنہائیوں میں ہم سے معانقہ کرتے ہیں، اکیلی راہوں میں رفیق کے زندگی بنتے ہیں، حوصلہ عطا کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں اور زندگی کا ساز و سوز ہماری جھولیوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن پھر بھی شاعروں اور ادیبوں کی قسمت میں تنقید و تنقیص ہی آتی ہے۔ کوئی کہہ اٹھتا ہے کہ یہ شاعر فرار سکھاتے ہیں، ان کے جذبات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ شاعروں کو زندگی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں، محبت کے نغمے الاپ کر فضاؤں کو منفی جذبات سے مقدر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے الزامات کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ادب کے نام پر کوئی ادبی تخلیقی کاوشیں ہوتی رہتی ہوں، لیکن ایسے ادب کو جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اسے ادب کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ادب زندگی سے متعلق نہیں تو پھر یہ ہمارے جذبوں کو تحریک کیسے دے سکتا ہے؟ جب ہم شیکسپیئر کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، ہاں یہی زندگی ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیں زندگی عطا کرتی ہے۔ غالب کو پڑھ کر ہم حقیقتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دانتے اور مولانا روم ہماری رگوں میں خون دوڑا دیتے ہیں۔ ٹالسٹائے، پریم چند، مولیئر، ورجل، گوئٹے کتاب زندگی کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو کبھی رخسار دمک اٹھتے ہیں، کبھی آنکھیں بھرا جاتی ہیں تو کبھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہونے لگتی ہے۔ کیا یہ کوئی جادو ہے، جھوٹ ہے، فرار ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم تھیٹر، فلم اور ٹی وی کے اتنے گرویدہ کیوں ہیں؟ ہر فورم پر شعروں سے کام کیوں لیتے ہیں؟ رزم ہو یا بزم، ہم شعراء ہی کی خوشہ چینیاں کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ادب زندگی ہے، سوز کا نام ہے، ہماری روح کا نغمہ ہے، دل کی آواز ہے اور مزمحل کواک کے لیے نوید حیات ہے۔ اس کی تنقید اور تنقیص کے ذمہ دار وہ نام نہاد ادیب اور شاعر ہیں جو بے سروپا کہانیاں گھڑتے ہیں، بے بنیاد ایوان تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کہے اور روح گواہی دے کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کی روح بیدار ہو اور دل زندہ ہو اور ادیب اور شاعر وہ سب کچھ پیش کر رہے ہوں، تو ایسا ادب، شعر بلا تأمل رد کر دیا جانا چاہیے۔ شعر و ادب کا خمیر تو ہمارے خوف و رجا، غم اور خوشی، ہجر اور وصل، محبت اور نفرت، کامیابی اور ناکامی سے تیار ہوتا ہے۔ ادیب تو ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوتا ہے جہاں خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ جب کوئی محبت سے سرشار آہیں بھر رہا ہوتا ہے تو شاعر کا کان سن رہا ہوتا ہے۔ جب ظلم اور بربریت اپنے آہنی پنجے دل و دماغ میں گاڑ رہے ہوتے ہیں تو ادیب و شاعر کا دل و دماغ بھی مجروح ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی سورج اپنی روپہلی کرنیں آپ کے آنگن میں بکھیر رہا ہوتا ہے تو شاعر اور ادیب آپ کے ساتھ انہیں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کالی رات آپ کے در پر دستک دے رہی ہوتی ہے تو شاعر کی آنکھ دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی آقا اپنے غلام کو نشانہ ستم بناتا ہے تو شاعر اور ادیب چیخ پڑتا ہے۔ جب محبت بھرے دل سرمدی نغمے الاپ رہے ہوتے ہیں تو شاعر انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ جب کسی بوسے سے رخسار دمک اٹھتے ہیں، جب مانکے سے دو جسم تھرا اٹھتے ہیں تو شاعر ان لمحوں کو ابدی بنا دیتا ہے۔ جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو جھٹکتا ہے تو شاعر آبدیدہ ہو جاتا ہے۔ جب رات طویل ہو جاتی ہے تو شاعر اور ادیب کہانیاں بنتے ہیں۔ جب کسی قوم پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے تو یہ متوالے اس کی رگوں میں خون دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب شاہین کنجشک فرومایہ پر جھپٹتا ہے، جب خون آشام بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں جکڑ لیتا ہے تو تیغ حرف بے نیام ہو جاتی ہے۔ جب کھیت سے دہقاں کو روزی میسر نہیں ہوتی تو لفظ احتجاج کرتے ہیں، وہ لفظ جو شاعر اور ادیب کے خون جگر میں تخلیق پاتے ہیں۔ کہیے، آپ شاعر اور ادیب کو گردن زدنی قرار دیں گے؟ کیا آپ کا اب بھی خیال ہے
کہ شاعر اور ادیب محض لفظوں کے طوطے مینا بناتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ سوچتے ہیں کہ افلاطون کو اپنی مثالی اقلیم سے شعراء کو نکال دینا چاہیے تھا؟ کیا آپ کا اب بھی یہی خیال ہے کہ شعراء کے دیوان جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کی تحریریں مخرب الاخلاق ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی اداؤں پر خود ہی غور فرمائیں۔ اگر ایسا نہیں تو ادب کی سرپرستی فرمائیں۔ ادب کی سرپرستی زندگی کی سرپرستی ہے، کیونکہ ادب میں زندگی کے سوا اور کچھ موجود نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے زندگی سے اس کا وقار چھین لیا ہو، اسے برہنہ کر دیا ہو، تو اس کی برہنگی کے قصے اگر شاعروں اور ادیبوں کا وجدان بنتے ہوں تو قصور کس کا ہے؟ شاعر تو وہ آئینہ ہے جس کے ذریعے زندگی اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ آئینے کو چور چور کر کے آپ زندگی کی برہنگی چھپا نہیں سکتے۔ شاعر کو کہنے دیجئے جو آپ کے دل میں ہے، ادب کو لکھنے دیجئے جو آپ کی روح میں ہے۔ اگر آپ کا دل اور روح آپ کا ہے تو آپ ان کی عافیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بلی کا خوف ختم نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔